نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم جب صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہم اپنے دن کی ابتدا کیسے کریں۔ اس حوالے سے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو بتلا دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو پھر تم میں محمد کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ اور حضرت انس سے جو روایت میں نے نقل کی ہے، پڑھی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ سے محبت، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، کہ البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ، بہترین طریقہ، بہترین نمونہ۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد۔ میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد، کیا بات ہے حضرت کی طاعت کے شرف کی، شاہان دو عالم ہیں غلامان محمد۔ تو جس وقت ہم صبح بیدار ہوتے ہیں اپنے دن کی ابتدا ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، اور شام تک، صبح سے لے کر شام تک بہت سارے کام ہیں جو روٹین میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کام اتباع سنت کے مطابق ہو جائیں تو ان کاموں میں نور بھی ہوگا اور ان کاموں میں برکت بھی ہوگی۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں کہ نیند سے جاگتے وقت کی سنتیں کیا ہیں، پیارے حبیب کا کیا طریقہ ہے۔ پہلی سنت یہ ہے کہ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ سنت یہ ہے کہ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اور تیسری سنت یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر دعا پڑھنے کے بعد مسواک کرنا۔ نیند سے بیدار ہو کر یعنی اٹھنے کے بعد مسواک کرنا یہ الگ سنت ہے، اور پھر جس وقت آپ وضو کے لیے بیٹھیں گے اس وقت مسواک کرنا یہ الگ سنت ہے۔ اور اسی طرح وضو کرنے کے بعد پھر عمومی طور پر انسان جو ہے اپنا لباس پہنتا ہے، تو لباس کے اندر ان سنتوں کا خیال رکھا جائے۔ پاجامہ ہے، شلوار ہے، تو ان کا دایاں پانچہ پہلے پہنا جائے اور بایاں جو ہے وہ بعد میں پہنا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو قمیص ہے، کرتا ہے، تو اس کی دائیں آستین جو ہے وہ پہلے پہنی جائے اور بائیں آستین جو ہے وہ بعد میں پہنی جائے۔ پھر اسی طرح آدمی جوتا پہنتا ہے تو دایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے پہنے اور بایاں پاؤں جو ہے وہ بعد میں پہنے۔ پھر اسی طرح ان چیزوں کے بعد پھر قضاء حاجت کے لیے جس وقت بیت الخلاء میں جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا یہ طریقہ تھا، جوتا بھی پہن لیتے اور اپنے سر کو بھی ڈھانپ لیتے اور باہر کھڑا ہو کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک
من الخبث والخبائث، اور وہاں بات چیت نہ کرے جس وقت فارغ ہو جائے قضاء حاجت سے، تو پھر جس وقت باہر نکلنا ہے جاتے وقت بایاں پاؤں جو ہے وہ اندر داخل کرنا ہے پہلے، اور دعا بھی باہر پڑھنی ہے، اور آتے وقت دایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے باہر نکالے اور بایاں بعد میں نکالے، اور باہر آ کر اس دعا کا اہتمام کرے، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ چند سنتیں ہم نے دن کی ابتدا کے اندر بیان کی ہیں جن سے ہم اپنے دن کا، اپنے صبح کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان سنتوں کا اہتمام ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔